السلام علیکم سر، میرا نام سلمہ بانو زوجہ شاہد فرید، یہ میرے ہسبینڈ ہیں۔ یہ میرا ساتھ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ایک دن بھی میرے سے دوری نہیں کی کہ یہ کہیں کہ نہیں۔ سر، عنوان بات کا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے فیصلہ آباد تحصیل تانیہ والا کے ہم لوگ رہائشی ہیں۔ ہم نے وہاں اپنی تھوڑی سی دکان بیچی ہے، ہمارے حصے میں جو آتی تھی۔ سر، وہ ہماری بکی تھی 26 لاکھ کی۔ سر، ہم لوگوں نے وہاں پہ بھی اپنا گھر بنایا، وہ بھی زور زبردستی میرے بہنوئی نے بنوایا کہ تم لوگ یہ گھر گراؤ اور نیا بناؤ۔ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ اس کے والد صاحب نے اس کو آگ کر دیا تھا، بشیر احمد کو۔ ان کے پھپھی کے بیٹے ہیں اور میرے بہنوئی ہیں۔ سر، وہاں پہ بھی ہمارا 12 لاکھ نہیں لگا تھا کیونکہ ہمارا گھر مٹی کی چنائی سے بنا تھا، اور جو ہمارا ریت اور سیمنٹ ہے اور اینٹیں ہیں وہ بشیر صاحب نے اپنے گھر پہ لگا لی۔ اس کے پاس تو پیسہ نہیں تھا، اس نے ہمارا پیسہ وہاں پر بھی استعمال کیا۔ اچھا، پھر کہتا ہے سارا پیسہ تم یہاں لگا رہے ہو، اسلام آباد میں نہیں مکان بنانا۔ اگر شاہد تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہاری طلاق کروا دوں گا سلمہ کے ساتھ، اور اگر سلمہ کے ساتھ میری طلاق ہو گئی تو تمہارا پیسہ، تمہارا گھر بار کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سر، ہم لوگ پھر اسلام آباد میں آئے تو ہم لوگ پہلے اسلام آباد میں رہتے تھے، گھر پیچھے گاؤں میں بھی جاتے تھے، 2 3 ماہ رہتے تھے وہاں پہ، پھر ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ سر، اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے 5 مرلے کا پلاٹ لیا۔ 5 مرلے کا جب ہم نے پلاٹ لیا، یہ اس کے کاغذات ہیں، یہ دیکھیں، یہ میرے کاغذات ہیں۔ 5 مرلے کا میرا یہ پلاٹ تھا اور میرے نام انہوں نے 2.5 مرلے لگائے، اور یہ پلاٹ میرے نام کیا، میرے شوہر کے نام کیوں نہیں کیا؟ یہاں سے مجھے ڈاؤٹ پڑتا ہے کہ مجھے تو پڑھنا لکھنا آتا ہے، لیکن مجھے یہ تو نہیں پتا کہ زمینوں کا بٹوارہ کیا ہوتا ہے، لینا کیا ہوتا ہے، دینا کیا ہوتا ہے۔ یہ میرا بہنوئی جو ہے یہ CDA میں ہوتا ہے، اتنا آفیسر نہیں ہے، اور ان سے پیسے میرے شوہر نے دیے 9,60,000۔ 2018 میں انہوں نے ہمارے سے 60,000 روپیہ لے لیا تھا ایڈوانس میں۔ اس کے بعد پھر ہم نے کچھ پیسے دیے 19 میں، پھر ہم نے کچھ پیسے دیے 20 میں، لیکن پلاٹ ہمارا 19 میں ہی آ گیا تھا۔ اچھا، یہ پلاٹ کے لیے میں نے 9,65,000 تھا، ہاں، 9,60,000 نقد میں، 2.25 تولے سونا، اور بس۔ پھر ہم نے اپنے ہی گھر میں رہ کے کرایہ دینا تھا۔ سوچیں ذرا، ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نا کمیٹی ڈال لو 12,000 کی۔ سر، 2 سال میری 9,000 کی کمیٹی ڈلی رہی ہے، اور 3 سال میری 12,000 کی کمیٹی ڈلی رہی ہے۔ 5 سال کی یہ میری کمیٹی، مجھے 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ پھر سر، یہ جو گھر میں نے بنایا تھا اپنا 2.5 مرلے بنایا تھا، اور 2.5 مرلے میں نے چھوڑ دیا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میرے پاس اتنی پاکٹ میں نہیں تھے پیسے کہ میں اور بنا سکوں، وہ میں نے چھوڑ دیا۔ میرا بہنوئی اٹھا، اس نے اس پیچھے والے جو 5 مرلے تھا، یعنی کہ 10 مرلے کا پلاٹ تھا سارا، یعنی کہ یہ 10 مرلے کا پلاٹ ہے، درمیان میں 5 مرلے میرا، ادھر بھی میرے بہنوئی کا 2.5 مرلے اور ادھر بھی میرے بہنوئی کا 2.5 مرلے۔ میں نے آدھا ڈال لیا، آدھا چھوڑ دیا۔ میرے بہنوئی نے یہ آگے والا فرنٹ اپنا ڈال لیا، اس نے بھی پیچھے والا چھوڑ دیا۔ اب اس نے کروایا ہے سٹے، اس کے اوپر اس نے کروا دیا سٹے، اور تیسرے بندے کو اس نے اپنا وہ پیچھے والا 2.5 مرلے بیچ دیا، اور میرے والے کے اوپر خود سے سٹے کروا کے اور میرا نام لکھوا کے اوپر اور میرے نام کا سٹے کروا دیا۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ جج کون سا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا کہ وکیل کون سا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا کہ عدالت کون سی ہے، اپنے سے سارا کام کر کے تو بیٹھ گیا۔ اب اس نے مجھے میرے گھر سے دھکے دے کے مجھے باہر نکال دیا گھر سے۔ میں اس دن DIG کے دفتر میں تھی، مجھے کہتا تمہارے اوپر بیلف ڈلواؤں گا۔ سر، یہ میرا شوہر ہے، اس کا یہ سیدھا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے مکمل طور پہ، کمپلیکس سے اس کا علاج جاری و ساری ہے ابھی تک بھی، ساتھ اس کی ٹانگ فریکچر بھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی یہ ڈرائیور ہے، پانی کا ٹینکر چلاتے ہیں زراج سوسائٹی میں، گیگا مال جو پنڈی روڈ کے اوپر گیگا مال بنا ہوا ہے ڈیفینس اور روڈ کے اوپر، اس کے سامنے ہے زراج ہاؤسنگ سوسائٹی، اسی کے اندر ہی میرے بہنوئی نے اس کو ڈرائیور رکھوایا تھا۔
اچھا اب انہوں نے نکال دیا، اس نے کہا اس کو نکالو، یہ تو میرے پہ پرچے کروا رہے ہیں۔ سر اس دن ڈیٹ تھی جس دن آپریشن ہونا تھا ڈی آئی جی کی طرف سے۔ سر یہ میری اپلیکیشن ہے، یہ میں نے سب سے پہلے پی ایم ہاؤس میں اپلیکیشن دی کہ میرا پلاٹ میرا بہنوئی مجھ سے چھین رہا ہے، اللہ کے واسطے میرا پلاٹ نہ چھینا جائے، مجھے دیا جائے۔ میں 8 مہینے بھاگی ہوں، لیکن نہ ڈی آئی جی کے سر کے اوپر کوئی بال سرکے ہیں، نہ ڈی پی او کے، نہ ایس ایس پی کے، نہ ایس پی کے، نہ ایس ایچ او کے، نہ ایس آئی اے کے۔ سر میں کہاں جاؤں؟ سر جب اس کے بعد میری یہ اپلیکیشن خراب ہوئی اور میرا دماغ دیکھیں، میں نے سمجھا اسلام آباد کا آئی جی اور لاہور کا آئی جی ایک ہی ہے۔ میں لاہور گئی تھی، ان دنوں میں لاہور گئی تھی کہ میں وہاں جا کے منت اللہ کروں آئی جی کا کہ میرا گھر میرے سے نہ چھینا جائے۔ تو وہاں سے مجھے پتہ لگا کہ اسلام آباد کیپٹل ہے تو اس کا آئی جی علیحدہ سے ہے، اور لاہور جو ہے یہ پنجاب میں آتا ہے، یہ آئی جی جو ہے عثمان صاحب یہ پنجاب کے ہیں۔ سر میں اس دن وہاں پہ تھی جب لاہور میں کہاں تھا وہ قرآن کا ننکانہ میں قرآن پاک کا کوئی ایشو چلا ہوا تھا، اس دن آئی جی وہاں چلا گیا تھا اور ہم لوگ دفتر میں بیٹھے تھے۔ پھر دوسرے دن ہم لوگ واپس آئے، پھر جب ہم لوگ واپس آئے ہیں تو یہاں مجھے وہیں پہ مجھے کال آئی ہے، وہ جو بنایا ہے نا پناہ گاہ عمران خان نے دربار کے سامنے، وہاں پہ ہم لوگ رات رکے ہیں۔ پھر ہمیں ان کی کال آئی ہے، کیا نام تھا اس کا، اجاز چیمہ کی کال آئی ہے، بی بی آپ کہاں ہیں، اپنے گھر کا مجھے وہ دیں، وہ کہاں گیا آپ کے گھر کا جو نہیں ہے کیا اس کو کہتے ہیں یہ والی رجسٹری دیں، یہ اس کو کیا کہتے ہیں یہ فرد اس نے مانگی، میرے پاس موبائل کے اندر یہ فرد کی فوٹو کاپی تھی، یہ فرد پھر میں نے بھیجی، یہ دیکھیں۔ اور کاغذ یہ والے ہمیں کب ملے ہیں، میرے گھر کے کاغذ کب ملے ہیں، جب میرے بہنوئی نے گھر کو بیچ کے پہلی قسط لے لی تھی، مجھے تب کاغذ ملے ہیں۔ میں کہاں جاؤں؟ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کا واسطہ ہے، مجھے میرا گھر دلایا جائے۔ اور میری شادی میرے شوہر سے جب سے ہوئی ہے، میرے بہنوئی نے کہا ہے کہ تمہارا صرف نکاح اس سے کیا ہے، باقی استعمال تجھے میں کروں گا، اور اگر تم نے کسی کو بتایا میں تمہاری طلاق بھی کروا دوں گا اور تمہیں کسی طرح کا بھی نہیں چھوڑوں گا۔ سر ہمیں اتنا بلیک میل کیا گیا، اتنا بلیک میل کیا گیا، اتنا ٹارچر دیا گیا، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کہاں جائیں ہم لوگ؟ کہاں ہے ہمارے وزیر اعظم؟ کہاں ہے ہمارے صدر صاحب؟ کہاں ہے ہماری آرمی؟ کیوں کھڑی ہے بارڈروں پہ آرمی؟ کس کے لیے آرمی کھڑی ہے؟ اندر کے دشمنوں کو تو ختم کرو جو ملک کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ یہ پولیس کے